کبھی کبھی ہم سب کے دل میں ایک خاموش سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا تعلق نہ کسی زمانے سے ہوتا ہے نہ کسی جگہ سے، بلکہ روح کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا ہے جہاں سچ بولنے والا تنہا ہو چکا ہے، جہاں نیکی کرنا باعث حیرت بن گیا ہے، جہاں کردار، غیرت اور حیا صرف کتابوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، ایک کلک پر پوری دنیا سامنے ہے، مگر دل خالی، روح بے چین، زندگی بے برکت۔ کیوں آج کے انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہے کہ آج ہمارے پاس سہولتیں تو بے شمار ہیں مگر عدل نہیں، محبت نہیں، رحم نہیں، قربانی نہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم ترقی تو کر رہے ہیں مگر اخلاق پیچھے رہ گیا ہے؟ ایسا ہی لمحوں میں دل چیخ کر کہتا ہے کہ کاش وہ ہوتا، کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، جنہوں نے دنیا کو رنگ دیا جسے تاریخ آج بھی سلام کرتی ہے، جن کی موجودگی میں زمین پر عدل اترتا تھا اور آسمانوں سے رحمت برستی تھی۔ کاش آج ابو بکر ہوتا جو سچ پر اپنی جان قربان کر دیتا، کاش آج عمر ہوتا جو انصاف کے لیے راتوں کو گلیوں میں پھرتا، اور کاش آج عثمان ہوتا، کاش آج وہ عثمان ہوتا جس کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ جی ہاں، آج کی یہ قسط ہمیں لے جائے گی ایک ایسے شخص کی زندگی کی طرف جس کی خاموشی میں طاقت تھی، جس کی سخاوت میں عبادت تھی، جس کے آنسو دعا بن کر آسمانوں سے ٹکراتے تھے، جس کی زندگی یہ بتاتی تھی کہ مال انسان کا امتحان ہے اور حیا اس کی اصل خوبصورتی۔ ہم آج بات کریں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کاش آج عثمان ہوتا۔ ذرا سوچئے، اگر عثمان آج کے دور میں ہوتا تو کیسا ہوتا یہ زمانہ؟ کیا مسجدوں میں نور نہ اترتا؟ کیا غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آتی؟ کیا فتنوں کے طوفان تھم نہ جاتے؟ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک تاریخ نہیں سنائیں گے، ہم اپنے دلوں کو آئینہ دکھائیں گے، اور شاید ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم بھی عثمان جیسے بن جائیں، اور وہ نرم لہجے والا شخص جس کی زبان کبھی کسی پر سخت نہ ہوئی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ خشیت الہی کا عکس جھلکتا، جس کے دل میں نہ حسد تھا نہ کینہ، وہ شخص جس کا ایک ہاتھ دنیا میں خرچ کرتا اور دوسرا آخرت میں اجر وصول کرتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنتے ہی جیسے دل پر سکون ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عثمان کی زندگی شور نہیں، سکون ہے۔ وہ خاموش طبع مگر بلند مقام صحابی تھے، جن کی سادگی میں وقار تھا، جن کی خاموشی میں حکمت تھی، جن کی ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مہکتی تھی۔ وہ پہلے دن سے اسلام کے عاشق تھے، جب کفار نے طنز کیے، تانے دیے، یہاں تک کہ ترک وطن پر مجبور کیا، عثمان ہنس کر سب کچھ قربان کر گئے۔ کیونکہ ایمان کا سودا دنیا کی عیش و عشرت سے بڑا تھا۔ یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے جنت 2 بار خریدی۔ جی ہاں، پہلی بار جب مدینہ کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ایک یہودی بیر روما نامی کنواں بیچنے کو تیار نہ تھا، عثمان نے پورا کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ دوسری بار جب تبوک کے غزوے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے اور جنت کمائے، تو عثمان نے پورا لشکر تیار کر دیا۔ پھر نبی نے فرمایا، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اللہ تم سے راضی ہو۔ جنت کی ضمانت مل گئی، مگر عثمان پھر بھی نہیں رکے۔ وہ راتوں کو جاگتے، قرآن کی تلاوت کرتے، سجدوں میں گرتے اور روتے روتے اللہ کو پکارتے۔ کیسا عشق تھا کہ جنت کی گارنٹی کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو سکا۔ اب تصور کریں، کاش آج عثمان ہوتا۔ جب دنیا مال کی ہوس میں اندھی ہو چکی ہے، عثمان ہوتا تو اپنے مال سے غریبوں کے چولہے جلاتا۔ جب آج کے انسان کو 1 روپیہ بھی دینے سے دل تنگ ہو جاتا ہے، عثمان ہوتا تو بستیوں کو روشن کرتا۔ جب نوجوان حیا کو بہت سمجھتے ہیں، عثمان ہوتا تو بتاتا کہ شرم مرد کی شان ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے سامنے نبی بھی اپنی چادر سنبھالتے تھے۔ کیونکہ عثمان کی حیا کا احترام آسمانوں سے جڑا تھا۔ جب سوشل میڈیا پر فحاشی عام ہے، عثمان ہوتا تو اپنی نظریں نیچی کر کے امت کو حیا سکھاتا۔ جب لوگ شہرت، لائکس اور فالورز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عثمان ہوتا تو بتاتا خاموشی میں برکت ہے اور اخلاص وہ خزانہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
تصور کریں اگر عثمان آج ہوتا تو کتنے یتیموں کو باپ ملتا، کتنی بیٹیوں کو جہیز ملتا، کتنے گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی۔ عثمان ہوتا تو مسجدیں آباد ہوتی، لوگ قرآن کی عاشق ہوتے اور شاید ہم اللہ کے اور قریب ہوتے۔